السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج میں نے مشین لگائی ہوئی تھی، تو مشین میری آٹو مشین ہے، پیل کی ہے، 11 کے جی ہے اور ٹچ اسکرین ہے اس کا بالکل۔ تو ابھی کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس کے پیچھے جو اس کے نلکے ہیں اور جو اس کی فٹنگ ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی، تو میں پھر اس لیے پائپ کے ذریعے، الگ پائپ میں نے رکھا ہے، اس کے ذریعے نا میں اس میں پانی وغیرہ ڈالتی ہوں۔ تو کام وغیرہ کر رہی تھی ڈیلی، جو ایک روٹین ہے۔ ابھی میں نے صفائی کی ہوئی ہے، لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں میرے بچے کیا حال بناتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو ان کو کلرز کرنے کا اتنا شوق ہے، ڈرائنگ کرنے کا اتنا شوق ہے، آپ دیواریں دیکھیں، ان کی کاپیاں دیکھیں، رجسٹرز دیکھیں، ہر چیز پہ یہ نا ڈرائنگ، اسپیشلی جو میری بچیاں ہیں نا وہ ہر وقت جو ہے نا ڈرائنگ ہی بناتی رہتی ہیں۔ تو ادھر جو ہے پانی میرا مشین میں فل ہو گیا تھا، تو میں اب پیچھے سے جاؤں گی، یہاں پہ جو ہے نا پائپ جہاں سے لگا ہوا ہے یہاں سے میں نے اس کو بند کر دیا، اور پھر جو ہے نا پائپ نکال کے اور مشین جو ہے نا ساتھ ساتھ میں برتن دھو رہی تھی، تو ابھی میں نے اس میں سے نکال دوں گی اور پیچھے سے آن کر دوں گی، تو مشین جو ہے نا یہیں سے جہاں سے میں نے اس کو آف کیا تھا، جب یہ رنس کا آپشن آتا ہے نا تو پیچھے سے میں مشین کو آف کر دیتی ہوں اور پھر پانی ڈالتی ہوں۔ تو ابھی میں اس کو آن کروں گی اور یہ خود بخود وہیں سے ہی آپ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو گئی ہے چلنا۔ تو جی یہ تو زندگی کے کام ہیں اور یہ تو ڈیلی بیسس کے کام ہیں، چلتے رہیں گے۔ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا میرے لیے دعا کریں اللہ پاک سے کہ میں گھر ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے اچھا سا کوئی سیف گھر مل جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ گھر جو مجھے ملے وہ یہیں قریب کے ہی ملے، بچے جو ہے نا اپنے باپ سے بھی نزدیک رہیں، میں نہیں چاہتی وہ اپنے والد سے دور ہوں، کیونکہ بچوں کے لیے تو ماں باپ دونوں کا پیار ضروری ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اپنے چھت کا بھی ٹور کراؤں گی۔ تو یہ ایک دفعہ مشین میں لگا چکی تھی، یہ میری چھوٹی آئی ہے، یہ ماسک پہن کے پہلے ہی صحیح پھی رہی تھی، تو چھت کا بھی ٹور کرائیں گے کہ چھت کیسا ہے۔ خیر اب تو تھوڑا ہی ٹائم ہے اس گھر میں، تو جو بھی ہے اب گزارنا تو ہے، دل نہیں کرتا یہاں رہنے کا، کچھ بھی کرنے کا، لیکن اب جو تھوڑا بہت ٹائم ہے وہ گزارنا ہے، کیونکہ عدت یہاں گزارنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بچوں کی اسکولنگ ہے، یہاں پہ ٹیوشن جاتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا تھوڑی سی سیٹنگ اپنی بھی ٹائم لگے گا نا، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ کے جاؤ تو پیچھے ان کو بھی دیکھنے والا کوئی نہیں، تو چھوٹے بچے ہیں تو پھر ان کا پیچھے کون خیال رکھے گا، ان کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، ٹیوشن بھیجنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے پھر عدت یہیں گزارنا مناسب سمجھا کہ ساتھ ساتھ یہ جو 3 مہینے ہوں گے، 3 مہینے 10 دن، اس میں میں اپنی الگ گھر کی سیٹنگ بھی ہو جائے گی اور بچوں کی بھی سیٹنگ ادھر رہے گی، کیونکہ یہاں سے دور جانا، پھر بچوں کے اسکول چینج کرانا، سب میرے لیے بہت مشکل ہو جانا تھا۔ اور ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کا جو ہے نا تھوڑا بہت خرچہ ان کے فادر مجھے دیں گے، تو اس وجہ سے بچوں ظاہر سی بات ہے اولاد تو ماں باپ دونوں کی ہوتی ہے نا، تو بہتر یہی ہے کہ اگر میں بچوں کو بالکل باپ سے دور کر لوں تو وہ بھی دل ضمیر گوارا نہیں کرتا، اور بچیاں ہیں پھر ضرورت پڑ جاتی ہے، باپ ہے، باپ کا ساتھ بھی ضروری ہوتا ہے، تو اپنے فادر کے پاس بھی آتے رہیں گے اور ملتے جلتے رہیں گے۔ یہ چھت پہ میں نے تھوڑی سی نا یہ سرسوں، یہ ان کے فادر نے لگائی تھی، پیچھے دھنیا تھی وہ میں نے لگائی تھی، تو اس کا مجھے نہیں پتہ کیسے لگاتے ہیں کیسے نہیں، لیکن یہ انہوں نے تھوڑی بہت لگائی تھی، اور یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے یہ بڑی بھی ہو رہی ہے، اور اچھی لگتی ہے گرینری جو بھی ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں ہر انسان کی مشکلات آتی ہیں، بہت مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہ سمجھیں، کسی سے امید نہ رکھیں۔ جب آپ انسانوں سے امید رکھیں گے نا تو آپ کا دل دکھے گا، کوئی مدد نہیں کرتا آپ کی، منہ سے سب کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ہمدردی کرے گا، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا ساتھی، میں نے اپنے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کے لیے سبب بناتا ہے، کسی انسان سے امید نہ رکھیں، بالکل بھی نہ رکھیں۔ اللہ پاک سب کے لیے میری دعا ہے، میری بہنیں ہیں جو بھی پریشان حال ہے اپنے گھروں میں، جو بھی ہے سب کے لیے میری بہت دعا ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سکھی رکھے، آباد رکھے۔ تو ساتھ ساتھ کام چلتے رہتے ہیں۔ یہاں میں مشین لگائی ہوئی تھی، برتن دھو رہی تھی، تو ابھی یہ میری الماری ہے اور اس کے دونوں شیشے جو ہے نا میرے بچوں نے بال کے ساتھ توڑ دیے۔ اچھا یہ کمرہ ویسے بھی ہم لوگ سردیوں میں رف یوز کرتے ہیں، کیونکہ سردیوں کے کپڑے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے تھے اور جیکٹس وغیرہ، تو اس طرح تو یہاں پہ بھی میں نے کپڑے بھی پریس کرنے تھے، غسل کرنا تھا، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ کپڑے پریس کر لوں، ساتھ ساتھ کام کرتی رہوں۔
اور کیونکہ بچوں کو چھٹیاں ہونا تو پھر بہت مسئلہ بن جاتا ہے. یہاں پہ پھر ایک سوٹ میں نے ابھی پہننے کے لیے استری کیا, ایک ڈریس میں نے اور بھی استری کر لی. کہیں جاتی تو ہوں نہیں اتنا, میں نے کہا چلیں کہیں جانا پڑ جاتا. اچھا جی, تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. یہ دیکھیں جی, یہ گھر میں یہ تھوڑی سی ان کے فادر نے کی ہے. میں بچوں سے کیا وہ اپنے دل میں ایک ہو رہا تھا کہ شاید میرے جانے کی خوشی میں یہ سب کچھ کیا کہ اب بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انہوں نے لگایا, یہ تھوڑی بہت لائٹنگ کی, جو بھی کیا. تو بہرحال اللہ پاک ان کے لیے بھی اچھا کرے. میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. یہاں میں نماز وغیرہ پڑھی ہے, نماز پڑھ کے تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھی. ان کے لیے میں اس لیے کہتی ہوں کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی بہتر کرے, اپنے بچوں کے فادر کے لیے بھی, کیونکہ میری زندگی میں بھی اگر سکون نہیں ہے تو ان کی زندگی میں بھی سکون نہیں رہا. اللہ پاک میرے لیے بھی بہتر کرے, ان کے لیے بھی. کچھ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, کچھ فیملی ممبرس کی وجہ سے ہمارے معاملات بہت خراب ہوئے ہیں. تو جیسے میں بے سکون ہی رہی ہوں, ان کی لائف میں بھی سکون نہیں آیا. تو اللہ پاک ان کے لیے بھی بہتر کرے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 12 سال کا سال ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا تو ان کے ساتھ بھی برا ہو. تو میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں. میرے بچوں کے فادر ہیں, بچوں کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, تو بچوں کے سر پہ ان کا سایہ بھی سلامت رہے. تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, پازیٹیو رکھنا پڑتا ہے. مشکل وقت آتا ہے, یہ وقت میرے لیے بہت مشکل ہے. اپنوں کے رویے بھی دکھ دیتے ہیں. میرے بھی اپنے جو ہیں انہوں نے میرا ساتھ ایک قسم کا چھوڑ دیا ہے, بس دعا سلام رکھی ہے. انہوں نے کہا تم جانو تمہارے کام جانے. تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی امید ہے, اور آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ زندگی میں مشکل وقت آتا ہے, اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اگر آپ اللہ پہ یقین رکھ کے کوئی بھی اسٹیپ اٹھاتے ہیں نا, تو اللہ ہی آپ کا مددگار رہتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک ضرور کریے گا. تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.